ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم سامعین بزرگان دین عزیز بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا کے اندر دین اسلام کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کیا ہے اس وقت سے دین اسلام کو ساری دنیا کے اندر پھیلانے والے اور اس کی اشاعت کرنے والے اور اس پر قائم رہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک زمانہ تو وہ بیان کیا کہ جو زمانہ اسلام سے پہلے کا تھا، ایک زمانہ وہ ہے جو اسلام کے بعد کا دور ہے۔ اسلام سے پہلے جو زمانہ اور جو دور تھا اس میں لوگوں کا حال یہ تھا کہ جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس قوت تھی، وہی سب پر حاوی، وہی سب کا حکمران تھا۔ جس کے پاس قوت تھی گویا لوگ اسی کے سامنے جھک جاتے تھے۔ ایک تو طبقہ یہ تھا حکمران طبقہ، جس کے پاس ہر قسم کی سہولتیں تھی، زندگی گزارنے کے سارے اسباب موجود تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو غلاموں کا طبقہ تھا کہ جو ذہنی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے بھی بالکل کمزور اور غلام بنے ہوئے تھے، اور ان کے اندر یہ ہمت اور ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اس غلامی سے اپنے آپ کو بچا سکے، اس غلامی سے اپنے آپ کو نجات دلا سکے۔ لیکن دین اسلام نے آ کر ان غلاموں کو ان کی غلامی سے نجات دلائی، ان کو غلامی سے رہائی نصیب کی اور غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں ترغیب عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر روزے میں کچھ کمی ہو جائے یا روزہ نہ رکھ سکے تو ایمان والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کرے۔ اسی طریقے پر کوئی اور جرم ہو جائے تو وہاں غلاموں کی آزادی کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جبکہ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا، نبوت سے پہلے کا جو زمانہ وہ انسانوں کی تجارت ہوا کرتی تھی، جیسے اناج دال چاول کی تجارت ہوا کرتی ہے، ایسے ہی اس زمانے میں انسانوں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ لوگ انسانوں کو بیچا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے اور ان کے دام لگتے تھے۔
اس میں مرد عورت سب برابر تھے، یہ لوگوں کا حال تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اس پر پابندی لگائی کہ انسان کا مزاج اللہ پاک نے جو بنایا ہے وہ انسان کا آزاد مزاج ہے۔ انسان کو سوچنے کے اعتبار سے آزادی، فکر کے اعتبار سے آزادی، معیشت کے اعتبار سے آزادی، بولنے کے اعتبار سے آزادی، کمانے کے اعتبار سے آزادی، کھانے کے اعتبار سے آزادی، یہ اللہ کا دیا ہوا انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے کھائے، حلال کھائے، اپنے اعتبار سے کمائے، اپنے اعتبار سے گفتگو کرے۔ غلامی انسان کو پسند نہیں، غلامی انسانوں کو پسند نہیں۔ مزاج ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی رکھی ہے، انسان آزاد ہے۔ لیکن زمانہ اس قدر، اس زمانے کے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ظالمانہ اور جابرانہ سلوک کیا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو بھی بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے کنویں سے نکال کر جو ہے مصر، عزیز مصر کے ہاتھوں میں بیچ دیا کہ چند داموں میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر تھے تو وہ نبی اور پیغمبر، ان کو بھی بیچا۔ تو بیچنے کا سلسلہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جانوں کی سب سے پہلی حفاظت کے اوپر پہرا بٹھایا کہ انسانوں کے جانوں کی حفاظت ہو، کہ جان بڑی قیمتی چیز ہے۔ انسانوں کا، ان کے مالوں کا اور اسی طریقے پر ان کی سوچ اور ان کی سمجھ کی حفاظت یہ بڑی چیز ہے۔ تو سب سے پہلے جان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور قرآن کریم میں یہ حکم دیا کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کی۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک جان کی حفاظت کی، ایک انسان کی حفاظت کی، گویا اس نے پورے دنیا کے انسانوں کی حفاظت کی۔ اور جس نے کسی بھی انسان کو قتل کر دیا، قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی بھی انسان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، سب کو قتل کیا۔ تو جان کی حفاظت کی اتنی اہمیت دین اسلام کے اندر بیان کی گئی کہ انسانوں کی جانوں کی حفاظت ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی آزادی عطا فرمائی کہ حدیث پاک میں قصہ ملتا ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت مغیث سے ہوا تھا۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریرہ کو پسند نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی ان کے ساتھ بہتر کر لو تو اچھا ہے۔ تو حضرت بریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ کیا پوچھا کہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو اس لیے حضرت بریرہ نے کہا اللہ کے رسول پھر میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ زندگی گزارنے کے اعتبار سے دین اسلام نے اس قدر آزادی عطا فرمائی کہ جس سے پسند اسی کے ساتھ نکاح کو قائم کیا، اور جس سے جو پسند نہیں اس کے ساتھ نکاح کو قائم کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ دین اسلام میں شریعت میں تو حکم یہاں تک ہے کہ اپنی پسند کا نکاح کرو۔ پسند کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے جو ہے آدمی چکر چلائے، بلکہ ایسی جگہوں پر نکاح کا پیغام بھیجے جو انسان کو پسند ہو، اچھا لگے، پسند جہاں اطمینان ہو دل کا وہاں آدمی نکاح کرے، جہاں اطمینان نہیں وہاں کیا نکاح کرے آدمی۔ تو یہاں تک دین اسلام میں لوگوں کو آزاد رکھا گیا، کھانے پینے کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے، کہ حلال کمائے
اور حلال کھائے، حلال راستوں پر خرچ کرے، اس قدر آزادی، یہاں تک کہ مذہب کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھا ہے، کسی کو کوئی زبردستی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مسلمان بناتے تو کوئی بھی کافر دنیا میں نہ رہتا، سب مسلمان ہوتے، کوئی کافر نہ ہوتا۔ لیکن دین اسلام کے بارے میں قرآن کریم کا کیا حکم ہوا؟ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ صحیح راستہ اور غلط راستہ دین اسلام میں داخل ہونے کے اعتبار سے کہ کسی کو زبردستی بھائی مسلمان بنایا جا رہا ہے، کسی کو زبردستی ایمان میں داخل کرایا جا رہا ہے، کوئی زبردستی نہیں، آپ کی مرضی۔ اگر آپ ایمان لے آئیں تو آپ کے لیے اچھا ہے، پیغام پہنچایا جائے گا اور آپ کو تعلیم اور ہدایت دی جائے گی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلموا تسلموا، کہ مسلمان ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھا، کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن یہ آزادی تو دی، یہ صرف موت تک کی آزادی ہے، اس کے بعد فیصلہ بھی اللہ کے یہاں ہے، فیصلے میں کوئی آزادی نہیں، فیصلہ تو اللہ کا اختیار ہے، جو جیسا کرے گا اللہ کے یہاں ویسا ہی اس کو اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، انسانیت کی آزادی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر بیان کیا ہے کہ انسان آزاد ہے، آزاد مزاجی کے ساتھ جیتا ہے، یعنی اس کو اپنے چلنے پھرنے میں، رہن سہن میں، کمانے میں، کھانے پینے میں، معاشرے میں اور اسی طریقے پر اپنے کام دھندوں میں اسے اللہ نے پورا اختیار دیا ہے۔ ہاں یہ شرط ہے کہ حرام راستہ اختیار نہ کرے، بس یہی اللہ کا مطالبہ ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، ہمارا یہ ملک بھی انہی آزاد ملکوں میں سے ایک ملک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس ملک کو غلامی سے آزادی دی، اس ملک کو غلامی سے نجات عطا فرمائی کہ 15 اگست کو ہمارا ملک جو ہے ظالموں کے ظلم سے آزاد ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہاں کے لوگوں کو فتح مند کیا، اور جو دشمن کسی یورپ کے علاقے سے باہر آئے تھے، اللہ پاک نے یہاں کی کوششوں سے ان کو باہر کیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس ملک کی آزادی میں، اس ملک کو آزاد کرانے میں جتنی مسلمانوں کی قربانیاں ہیں اتنی کسی قوم کی قربانی نہیں۔ جتنی قربانیاں مسلمانوں کی ہیں، جتنی جد و جہد مسلمانوں نے اور جس قدر کوششیں، صعوبتیں، تکلیفیں مسلمانوں نے جھیلی ہیں، ایسا کسی نے نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ملک کی اور ہمیں ہمارے بزرگوں کی تاریخ معلوم نہیں۔ ہمارے بزرگوں کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کا کردار، کیا کچھ انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، مسلمانوں کے اندر دین اسلام کو باقی رکھنے کے واسطے اور مسلمانوں کو اسلام پر جمانے کے لیے کیا کچھ قربانی دی، اور انہوں نے اپنا خون اس زمین پر بہا کر اس ملک کو ظالموں کے ہاتھ سے، ان کے چنگل سے آزاد کرایا۔ میرے بزرگوں دوستوں، ایک زمانہ تھا اکبر اور شاہ جہاں اور اسی طریقے پر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اس زمانے کے اندر انگریز اس ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ 1498 عیسوی کے اندر 1498 عیسوی کے اندر یہاں انگریز داخل ہوتے ہیں، تجارت کی نیت سے داخل ہوئے کہ ہم تجارت کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے لگے، تجارت کے ساتھ ساتھ اپنی فوجی قوت اور ملک کے اندر کس طریقے پر حکمرانی ہو، ملک میں کیسے طاقت اور قوت حاصل کی جائے، آہستہ آہستہ انہوں نے اس کی شروعات کی۔ اور 1601 میں انہوں نے کلکتہ کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تجارت کے واسطے، اور تجارت کرتے رہے آہستہ آہستہ تجارت میں پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئے۔ اس وقت تجارت کے جو مراکز تھے
مین علاقے اور جگہ تھی وہ ایک کلکتہ، سورت، احمد آباد اور اسی طریقے وہ علاقے پورے جو ہیں یہ تجارت کے گڑھ مانے جاتے تھے اور وہاں تجارت ہوتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے تجارت کی. تجارت کرنے کے بعد 1857 میں یعنی 1857 کو انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا. یعنی آہستہ آہستہ قبضہ شروع کیا اور کرتے کرتے 1857 میں پورے 100 سال میں ہندوستان پر قابض ہو گئے. ہر چھوٹے بڑے علاقے پر ان کی حکومت قائم ہو گئی. انہوں نے اپنے حکومت کے تحت سارے علاقوں کو لے لیا. اب ہوا یہ کہ اب آئے تو تھے تجارت کے غرض سے، لیکن اپنا قلعہ بنگال کے اندر اپنا ایک مضبوط قلعہ بنا لیا، فوجی قلعہ بنایا اور آہستہ آہستہ یورپ سے اور وہاں کے بڑے بڑے پادری اور ان کے بڑے بڑے عیسائیوں کے مولوی ہندوستان کے گلی گلی اور چپے چپے میں پھرنے لگے اور اپنی دعوت دے کر لوگوں کو عیسائی بنانے کی مشنری یہاں پر قائم کی کہ ایک تو ان کو مذہبی اعتبار سے مجروح کر دیا جائے، ان کو ان کے دین سے بھی دور رکھا جائے، ان کے مذہب کو تبدیل کر دیا جائے، اور دوسرا ان کا جو ان کے ملک کا حق ہے اس ملک سے بھی ان کو محروم کیا جائے اور انہیں غلام بنا کر رکھا جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ 100 سال کے اندر ان کی پوری طاقت اور قوت جمع ہو گئی تو انہوں نے ظلم و ستم کا آغاز کر دیا. ہر جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مسلمانوں کو ستایا، عصمت دری کی اور جو ہے تجارت کے اندر پابندی لگائی، کسی علاقے کے اندر جانے میں پابندی لگائی. ایک علاقے سے دوسرے علاقے جا نہیں سکتے، صحیح طریقے پر تجارت نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں کا بلکہ پورے لوگوں کا یہاں کے مسلمانوں کا بھی غیروں کا بھی اس نے جینا حرام کر دیا. جب یہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کسی طریقے پر اس ملک کو آزاد کرانا ہے، اس ملک کو کسی طریقے پر آزادی دلائی جائے، اس کے واسطے جدوجہد کوششیں شروع ہوئی. لیکن یہ کوششیں 1857 سے نہیں ہیں، 1857 سے یہ کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش 1757 سے ہے. 1757 سے 100 سال پہلے سے یہ کوشش شروع ہوئی اور اس میں یہ کوشش صرف اور صرف مسلمانوں نے شروع کی. جب سارے ملک کے پورے لوگ ایک ساتھ ہو کر لڑ رہے تھے، اس کے 100 سال پہلے سے مسلمانوں نے یہ لڑائی شروع کی انگریزوں سے. لیکن تاریخ بیان کیا جاتا ہے آج ہمارے کیا کہتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں 1857 یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کی قربانیاں، مسلمانوں کے مجاہدات اور مسلمانوں نے جو کچھ کھویا، جو کچھ جانے مسلمانوں نے ضائع کی، ان کی قربانی کو ایک طرف کر دیا جائے اور اس کے اوپر قربانی کے اوپر جو ہے پردہ ڈال دیا جائے. اس کے لیے 1857 کہتے. ورنہ مسلمانوں یہ جنگ آزادی کی لڑائی 1757 سے شروع ہوئی ہے. 1757 سے 100 سال پہلے سے یہ لڑائی شروع ہو چکی تھی. سب سے پہلے نواب سراج الدولہ بنگال کے بادشاہ تھے. سب سے پہلے انہوں نے ان کے خطرے کو محسوس کیا. نواب سراج الدولہ 1757 کو انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. ارے یہ تو ہمارے ملک کے اندر داخل ہو گئے، اور اس طریقے پر نواب نے اس قلعے کا مطالبہ کیا جو قلعہ انگریزوں نے بنایا تھا کہ یہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ قلعہ اس سے حوالے کیے جائے. نتیجتاً جب انہوں نے انکار کر دیا تو نواب غصے میں آ کر اس قلعے پر حملہ کیا اور قلعے کو جو ہے اپنی تحویل اور اپنی حکومت میں لے لیا. پھر اس طریقے پر آہستہ آہستہ ایک جنگ کی شروعات ہوئی. تو پھر یہ ہوا کہ پلاسی کے میدان کے اندر انگریزوں کے ساتھ نواب نے جہاد کیا، اور جہاد کرتے ہوئے میر جعفر جو شخص تھا اس نے جو ہے اس نواب کے ساتھ غداری کی. عین وقت میں جب انگریزوں کے ساتھ لڑائی جاری تھی اس نے اپنی فوجیں روک دی، جس کی وجہ سے نواب کو شہید ہونا پڑا. اور سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی، نواب کو شکست سے دوچار ہونا پڑا 1757 میں. لیکن یہ چیز رکی نہیں. آہستہ آہستہ
لوگوں کو معلوم ہوتا گیا. پھر انگریز وہاں سے بنگال سے ہٹ کر انگریز میسور کی طرف منتقل ہوئے. ان کا دماغ میسور کی طرف سری رنگا پٹنم میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ تھے جو انگریزوں کے کام کے اندر سب سے زیادہ آڑ بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے انگریزوں کا ناطقہ بند کر دیا اور اپنے قلعے کے اندر حفاظت کے ساتھ تھے اور انگریزوں کو پر مارنے کی بھی اجازت نہیں تھی. لیکن وہاں بھی اس طریقے پر جب انگریزوں نے اس طرف رخ کیا انہوں نے مقابلہ کیا اور نتیجہ یہ ہوا وہاں بھی ان کے وزیر میر صادق نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، قلعے کا دروازہ کھول دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز فوج ان کے اندر داخل ہوئی. لیکن سلطان تو بہادر تھے، انہوں نے اسی عالم میں بہت سو کا مقابلہ کیا، بہت سو کو تحت دیکھ کیا اور اسی طریقے پر آخر میں جو ہے گولی لگنے کی وجہ سے گر گئے. جب گر گئے گولی لگنے کی وجہ سے اسی درمیان میں بہت سے لوگوں نے ان کے کپڑے اتارنے کی اور زیورات لینے کی کوشش کی تو اسی گرنے کی حالت میں کتنوں کو شہید کر دیا. جب روح قبض ہو رہی تھی تو وصیت کی کہ کاش میرے اس جنگ آزادی اور اس جہاد کو میرے بعد کاش جاری رکھا جاتا. میں اللہ کے راستے میں اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو رہا ہوں، کاش کوئی اس کو حفاظت کرنے والا ہوتا. یہ کہتے ہوئے ان کی روح قبض ہوئی. جب ان کا انتقال ہوا جنرل ہارس ان کے لاش پر آیا. جنرل ہارس ان کے لاش پر آ کر یہ کہنے لگا فخر سے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. وہ ایسی شخصیت تھی، ایسے انسان تھے. پھر وہاں جب سری رنگا پٹنم کو اپنے قبضے میں لیا وہاں سے پھر دہلی کا رخ کیا. دہلی کے جو بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے، ان کی بھی کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی دہلی پر بھی قبضہ کرتے. میرے بزرگوں دوستوں اس طریقے پر 100 سال کے اندر انہوں نے بہت سے جگہوں پر قبضہ کیا، بہت سے لوگوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا، موت کے گھاٹ اتارا اور اس طریقے پر پورے ہندوستان کے اندر حکومت کی. جب ان کا سکہ جم گیا اور اسی اسنا میں شروع ہی میں جس وقت نواب سراج الدولہ نے ان کے اس خطرے کو محسوس کیا کہ ہمارے اس ملک کے اندر ناجائز قبضہ ان کا ہو رہا ہے، اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو بڑے محدث تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اس بات کا احساس ہوا. وہ مکے کے اندر تھے، ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن رؤیا صادقہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا، پھر سے وہ ہندوستان آئے، تشریف لائے اور انہوں نے اس مقصد کو ایک عظیم طریقے سے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی. یہاں آئے، یہاں آنے کے بعد یہاں کا ماحول دیکھا اور پھر انگریزوں کے خلاف سازش حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے شروع کی. چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کی غلامی اور انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس کی خدمت کرنا اور ان کے اسکولوں میں پڑھنا، اور اسی طریقے پر بہت ساری تحریکیں اس زمانے کے اندر آئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کیا اور ایک جنگ ہوئی شاملی کے میدان میں. اس جنگ کے اندر علماء دیوبند تھے، اس جنگ کے اندر علماء نے بے انتہا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا شبری صاحب تھانوی، مفتی کفایت اللہ، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی، محمد علی جوہر، اس قسم کے بڑے بڑے اللہ والے کہ جن کی زندگی قال اللہ اور قال رسول میں گزرا کرتی تھی، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کو لکھنا پڑھنا سیکھنا اس کے واسطے وقف کیا تھا، تیار کیا تھا. لیکن موقع آیا کہ ان کو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے، انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتے. نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے اپنی اپنی قربانیاں پیش. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے میدان میں لڑتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ
جب لڑتے رہے ایک دشمن آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تو کہا خدا کی قسم جب تک تیری گردن نہیں اتاروں گا اس وقت تک مروں گا نہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ پیچھے سے دشمن آیا، ان کی گردن کاٹ دیا۔ لیکن تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ گردن کٹی اور نیچے گر چکی تھی، لیکن دھڑ اسی حالت میں اس دشمن کا پیچھا کرتا رہا، اسے قتل کیا، پھر اس کے بعد اس کے لاش پر پڑ کر ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگان دین تھے جنہوں نے دین اسلام کے خاطر، اس ملک کے خاطر قربانی دی۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ہے ان کی قربانی۔ اسی طریقے پر تھانہ بھون تھا دیوبند کے قریب، وہاں پر بھی انگریزوں نے زبردست اپنا قلعہ بنایا تھا اور فوجی طاقت اور قوت جمع کی تھی، وہاں پر بھی علماء کرام نے ان کا ناطقہ بند کیا، چاروں طرف سے گھیرا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے علاقوں کو، اس زمانے میں 30,000 آبادی تھی تھانہ بھون کے اندر، تو سب سے پہلے انگریزوں نے اس علاقے کو خالی کرایا تھا، اس پر قبضہ کیا تھا، لیکن علماء کرام کی محنت سے اس علاقے سے سارے کے سارے جتنے بھی تھے انگریز فوجی اور ان کے رہنے والے یہ سب خالی کر دیے گئے۔ نتیجے میں یہ ہوا کچھ دنوں کے بعد جب مسلمان وہاں رہنے لگے تو پھر سے دوبارہ انگریز اس علاقے میں گئے اور پوری دیواروں کو اور اسی طریقے شہر کو ایسا برباد تہس نہس کر دیا، بلکہ بہت سے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا۔ 2 سال کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے معافی کا اعلان کیا کہ اب اپنے اپنے علاقوں کو، اپنے اپنے گھروں کو آپ جا سکتے ہیں۔ جب 2 سال کے بعد مسلمان وہاں پہنچے تو انہوں نے درختوں پر دیکھا کہ 130 مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی 2 سال کے بعد بھی۔ اور تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دہلی سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر عالم کی اور کسی اللہ والے کی پھانسی نہ لٹکی ہو۔ انگریز جو تھا ہر چوراہے پر، ہر گلی پر، ہر گلی اور ہر نکڑ پر، ہر چوراہے پر اس نے فرضی عدالت بنائی تھی، عدالت کورٹ قائم کیا اور فوراً جو مقدمہ چلایا اور پھانسی کے پھندے پر لٹکایا۔ بس جو بھی داڑھی ٹوپی والا نظر آتا اور جس کے چہرے پر داڑھی اور کرتا ہے اور اللہ والا مسلمان نظر آتا ہے، بس فوراً پھانسی کا آرڈر جاری کیا، فوراً پھانسی کا حکم دیا اور اسے فوراً جو ہے موت کی نیند ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے سلا دیا گیا۔ میرے بزرگوں دوستو، اس قدر قربانیاں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے دی، اور اسی لڑائی میں تھانہ بھون کی حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ یہ بھی شہید ہو گئے کہ گولی یہاں پر لگی۔ ان کے کرامت میں سے یہ بات ملتی ہے کہ جب ان کو یہاں پر گولی لگی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضرت سر پر گولی لگی ہے۔ کہا کہ لاؤ اتارو، اپنا سر دکھاؤ، اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اور کچھ اللہ کا نام لیا، کچھ قرآن آیات پڑھ کر ان کے سر پر دم کیا، دم کر کر پھیرا تو فوراً زخم اچھا ہو گیا۔ یہ کرامتیں تھی میرے بزرگوں دوستوں بزرگوں، یہ قربانیاں تھی ہمارے اکابر کی، اور ان سب کے سرخیل، ان سب کے بڑے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے جنگ کا نقشہ تیار کیا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بعد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک محاذ جاری کیا اور ایک پلاننگ بنائی کہ پورے ہندوستان کے اندر اپنے شاگردوں کو بھیجا، شاگردوں کو بھیج کر مسلمانوں کو تیار کیا کہ مسلمانوں ان انگریزوں سے لڑو، ان سے جہاد کرو اور اپنا ملک ان سے حاصل کرو، ورنہ نہ تمہارا ایمان سلامت رہے گا، نہ تمہاری عزتیں محفوظ رہیں گی، نہ تمہاری مسجدیں محفوظ رہیں گی، نہ تمہارے مدرسے محفوظ رہیں گے، یہ سب غارت ہو جائیں گے۔ اس لیے ان سے جنگ کرنا، ان سے جہاد کرنا فرض عین قرار دیا، جس کے نتیجے میں یہ اثر ہوا کہ لوگ ہر طرف تیار ہوئے، لوگوں نے ان سے مقابلہ کیا، اور انگریزوں نے دلی کے اندر اس قدر تہلکہ مچایا کہ صرف اور صرف دلی کے اندر 10,000 مدرسے تھے، 10,000 مدرسوں کو جو ہے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔
گرا دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ قتل و غارت گری کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بے شمار قتل و غارت گری۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک تحریک چلائی، تحریک ریشمی رومال۔ تحریک ریشمی رومال انگریزوں کے خلاف ایک سازش، وہ خفیہ تمام کے تمام جنگی قوانین، فوج کو کہاں سے لانا ہے اور ان انگریزوں کے خلاف کیسے لڑنا ہے، کدھر سے مقابلہ کرنا ہے باہر ملکوں سے، اور اسی طریقے پر اندرون ملک، اس ملک کے اندر کدھر سے جو ہے لوگوں کو ان پر حملہ کر کے اس طریقے پر انہیں مجبور کرنا ہے کہ یہ جو ہے ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ یہ تدبیر کی تھی، لیکن وہ تدبیر ناکام ہو گئی، اور ان کا راز جو ریشمی رومال کے اندر انہوں نے لکھ کر حکومت ترکیہ وہاں پر بھیجا تھا، یہ راز راستے میں فاش ہو گیا، اسی ملک میں کھل گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ان کی گرفتاری کا آرڈر جاری ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے۔ وہاں جو بادشاہ تھا مکہ معظمہ میں، شریف مکہ، اس سے بھی بات چیت ہو چکی تھی، لیکن ہوا یہ کہ وہاں شریف مکہ نے اس کی دوستی انگریزوں کے ساتھ تھی، اور اس نے حضرت کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل کے اندر بند ہوئے، 3 سال کی مشقت کی سزا کاٹی، مالٹا کے جیل کے اندر رہے، اور کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو ان کے پیٹھ میں سوائے ہڈی کے گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ کسی نے ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ انگریز روزانہ سلاخ لوہا گرم کر کے ان کے پیٹھ پر داغتے تھے، لیکن ان کو انگریز سے اس قدر نفرت تھی، اور ان کے کاموں سے اور ان کے حکومت سے اس قدر نفرت تھی، اس قدر ان کو انگریز سے دشمنی تھی کہ انگریز کو خود بھی اعتراف تھا، یہ اقرار تھا کہ اگر محمود الحسن دیوبندی کو جلا دیا جائے اور اس کے جسم کے راکھ بنا دی جائے تو اس کے جسم کے راکھ سے بھی انگریز کے دشمنی کی بو آئے گی۔ اس قدر انہوں نے مقابلہ کیا انگریزوں کا۔ میرے بزرگوں دوستو، 3 سال کی بامشقت سزا کاٹنے کے بعد پھر سے ہندوستان کے اندر تشریف لائے، اور بمبئی کے ایئرپورٹ سے جب آپ آئے، جہاز سے آئے بمبئی میں، تو وہاں سارے مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے سب مل کر ان کا استقبال کیا۔ پھر وہاں سے ایک دوسری ترتیب شروع ہوئی کہ اب اس طریقے پر لڑ کر ان کا مقابلہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ 1857 کے اندر پھر دیکھا، ہمارے بزرگوں نے مشورہ کیا کہ اب ہندوستان کے اندر اسلام کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ایک طرف اسلام کی حفاظت کا مقصد تھا، دوسری طرف وطن کو آزاد کرانا مقصود تھا، کہ دونوں کام ہو جائے، کہ دین اسلام بھی مسلمانوں کا محفوظ رہے، وطن بھی آزاد ہو جائے، اور انگریز بھی یہاں سے چلا جائے، اس ملک کا نظام صحیح طور پر چلے۔ جو علماء نے جو ہے سر جوڑ کر آپس میں مشورہ کیا، پھر اس کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، اور اسی مقصد پر سارے جو ہے ہندوستان کے اندر مدارس پھیلے، سارے ہندوستان کے اندر لوگوں نے کام کیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس زمانے میں بہت سی تحریکیں اٹھی، بہت سی قربانیاں علماء اکرام نے دی۔ اس پورے جنگ کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ معلوم ہے کیا تم کو؟ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اس ملک کو آزاد کرانے میں، مسلمان 2 لاکھ شہید ہوئے، اور 1757 سے لے کر 1857 تک پورے 100 سال تک مسلمان اکیلے انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ 1857 کے بعد 1857 کے بعد دوسرے لوگ بھی آئے، 1947 میں دیش آزاد ہوا، لیکن 100 سال تک مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ 100 سال کے بعد پھر گاندھی جی آئے، اور سبھاش چندر بوس، اور جتنے نام آپ حضرات سنتے ہوں گے کالجوں میں، اسکولوں میں، یہ سارے حضرات بعد میں آئے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، 2 لاکھ مسلمان اور 51,000 علماء کرام شہید ہوئے۔
51,000 50 پر 1,000 علماء شہید ہوئے. اور اس لیے مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ میں ایک جگہ گیا, مجھے وہاں سے چربی کی جلنے کی بو آ رہی تھی, تو میں دیوار کے پیچھے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء اکرام کھڑے ہوئے ہیں. ان سے انگریز کہتا ہے کہ تم بھی اس جنگ میں شامل ہونے سے انکار کرو, تمہیں ہم چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, بلکہ جو مقصد ہمارا ہے کہ ہمیں اس ملک کو آپ حضرات کے ظلم سے نجات دلانا ہے, اس سے ہم ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مورخ انگریز مورخ لکھتا ہے 40 کے 40 علماء اکرام کو کپڑے نکال کر گرم کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا, اور علماء اکرام کو ایسی سزا دی گئی کہ سور کی جو ہے کھال کے اندر ان کے چمڑے کے اندر بند کر کے اور اوپر سے سلائی کر کے اس میں آگ لگا دی جاتی تھی. اسی طریقے پر مولانا محمد علی جوہر, مولانا حضرت موہانی اور مولانا محمد علی جوہر جب جیل کے اندر تھے تو ان کا خط آیا گھر سے کہ بیٹی کی شادی ہونی ہے, کچھ جو ہے انتظامات ہو جائے اور کچھ جو ہے انتظام کر دیں تاکہ بیٹی کا سسرال جانا آسان ہو جائے. اور ان کو لالچ دلایا گیا, ان کی بیٹی کو اور ان کی بیوی کو انگریزوں نے لالچ دیا کہ اپنے شوہر کو منا لو, اگر وہ مان جائیں گے تو ابھی ہم ان کو یہاں سے چھوڑ دیں گے, اگر وہ اس جہاد میں حصہ لے رہے ہیں تو ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس زنجیروں کے اندر جیل میں رہتے ہوئے اپنے بچے سے کہا, اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیٹی دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, آج کی یہ کمزوری اور آج کی یہ غربت اور افلاس ناکامی برداشت کر لو, کل میدان محشر میں ہم تمہارے ساتھ ملاقات کریں گے. یہ اپنی بیٹی سے کہا, ایسی قربانیاں دی. جب یہ ملک آزاد ہوا, لیکن آج اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا, علماء کا کوئی نام نہیں, خالی بس چند گنے چنے مولانا ابوالکلام آزاد اور اس طریقے کے کچھ علماء ہیں, ان کے نام آتے ہیں, لیکن ہمارے مسلمان اس تاریخ سے غافل ہیں. اس کے لیے ایسے جو پروگرام ہوتے ہیں, 15 اگست ہے, 26 جنوری ہے, اس میں مسلمانوں کو اپنا پروگرام کرنا چاہیے, مسلمانوں کو اپنی تاریخ سننی چاہیے, بیان کرنی چاہیے, جس سے ہمیں اپنی تاریخ کا اندازہ ہوگا ہم نے کیا کچھ قربانی دی. آج تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم کسی اور علاقے سے آئے ہو, کسی اور علاقے کے تم باشندے ہو, اس لیے تم وہاں چلے جاؤ, ہم کیوں آ جائیں بھائی, ہم یہاں پیدا ہوئے, ہماری مٹی یہاں کی, موت بھی یہاں کی, جو الگ بنا ملک وہ بھی کچھ چند قسم کے جو ہے سخت مزاج قسم کے لوگوں سے یہاں کی وجہ سے وہ دوسرا ملک بنا ہے. میرے بزرگوں, ہم تو یہاں کے باشندے, اس لیے جتنا خیروں کا حق ہے اس ملک پر اتنا مسلمانوں کا بھی حق ہے. اس لیے اپنی تاریخ اور اپنی سیرت, اپنے اکابر کی قربانی آپ ان کو یاد رکھیں. اپنے اکابر کی بے شمار قربانیاں ہیں. ہم کہیں سے چوروں کی طرح آ کر اس ملک میں گھس نہیں گئے کہ ہمارا یہاں کچھ نہیں ہے. ہمارے باپ داداؤں نے بڑی محنت کی اور اپنا خون اس ملک کو بچانے کے لیے بہایا اور یہ ملک آزاد ہوا. اس لیے میرے بزرگوں, دوستوں, اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے یہ وطن ہمارا ہے اور ہم اس کے حقدار ہیں اور ہم یہاں کے کرایہ دار نہیں, بلکہ جتنا غیروں کا حق اتنا ہمارا بھی حق ہے. اس لیے پیار و محبت کے ساتھ سب کے ساتھ رہنا چاہیے. اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا, سب کے ساتھ اخوت, سب کے ساتھ بھائی چارگی, بلکہ اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو غلامی لوگوں کے اوپر متعین تھی, مسلط تھی, اللہ پاک نے حضور کے ذریعے سے اس غلامی کو آزاد کیا, اس غلامی سے لوگوں کو نجات دلائی اور ہر عبادت کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی اور اس کو عبادت قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے.